اب بلا تاخیر میں درس حدیث کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان مصنف کتب کثیرہ سرمایہ حدیث حضرت مولانا ارشاد الحق قصری صاحب وہ تشریف لائیں اور صحیح بخاری کی آخری حدیث پہ درس حدیث ارشاد فرمائیں۔ مولانا ارشاد الحق قصری صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط وأن آمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر حدثني أحمد بن إشقاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي ذرع
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ محترم و معزز سامعین کرام، عزت مآب میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بالخصوص جو آج اللہ کی توفیق سے اپنی تعلیم کا مرحلہ مکمل کر کے صحیح بخاری کی آخری حدیث کا درس سن رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں علم کے زیور سے آراستہ فرمایا ہے۔ اللہ انہیں بھی اور ہمیں بھی صحیح علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسلمان اس کا علم کے ساتھ وہی ناطہ اور وہی تعلق ہے جو جسم و جان کے ساتھ آپس کا تعلق۔ جان یہ انسان کا جسم، یہ بغیر روح کے باقی نہیں رہ پاتا۔ روح نکل جائے تو یہ خالی ایک گوشت پوشت کا ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک مسلمان، اس کا علم کے ساتھ تعلق اور علم کے ساتھ وابستگی بالکل اسی طرح سمجھنی چاہیے جس طرح انسانی جسم کے ساتھ انسانی روح کا تعلق۔ یہ بات ناممکن ہے لیکن آج کل ممکن ہو گئی ہے۔ آج کل جس طرح جہالت نے، لا علمی نے اور بے خبری نے سکے گاڑے ہیں، پناہ بخدا حیرت بھی ہوتی ہے اور تعجب بھی ہوتا ہے کہ ہم مسلمان کن پگڈنڈیوں میں اور کن بے خبریوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے حوالے سے بھی بہت سی کوتاہیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے میں بھی بہت سی کوتاہیاں اور بہت سے غلطیوں کا ہم ارتکاب کرتے ہیں۔ حج عمرے پہ جاتے ہیں ساتھی، اللہ سب کو لے جائے اور حاضری کو قبول بھی فرمائے، وہاں بھی قدم قدم پر بے خبری اور قدم قدم پر غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بلکہ حیرت ہوتی ہے، اللہ اکبر، کہ ایک آدمی عمرے کے لیے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے کم سے کم، یا حج پر 3.5 لاکھ روپیہ 3.25 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے، لیکن وہ حج کا طریقہ اور عمرے کا طریقہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پیسے خرچ کر کے، منہ اٹھا کے، یہ تصور رکھ کے کہ جس طرح دوسرے لوگ کرتے پھریں گے اسی طرح میں بھی کرتا پھروں گا، لیکن یہ طریقہ بالکل غلط۔ حیران کن بات یہ ہے کہ وہاں بعض حضرات سطر کا بھی لحاظ نہیں رکھتے، پردے کا بھی لحاظ بھی نہیں کرتے، نہ مرد نہ ہی عورتیں۔ مسلمان کے لیے، ایک مرد مسلمان کے لیے
ناف سے لے کے یہ گھٹنوں تک کے جسم کا ڈھانپنا لازم اور ضروری. سلوار باندھے ہم یا چادر باندھے تو ناف کے اوپر ہونی چاہیے تاکہ ناف ننگی نہ ہو. لیکن جب یہاں ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے تو وہاں دیکھا گیا ہے، آپ صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہاں دیکھا گیا ہے کہ لوگ احرام باندھتے ہیں اور چادر ناف سے بہت نیچے ہوتی، اور اوپر کا جو احرام ہے دوسری چادر اس سے بھی اپنے جسم کو ڈھانپنے کی کوشش نہیں کرتے، آگے سے پیٹ اس کا وہ بھی ننگا نظر آ رہا ہوتا ہے. اب ایسی صورت میں جو ناف کے نیچے احرام باندھا ہوا ہے، جب اس کا سطر ہی ڈھانپا ہوا نہیں ہے تو اس کا احرام کس طرح درست، اس کا عمرہ کس طرح درست؟ یعنی اتنی قدم قدم پر غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، بے خبریاں ہوتی ہیں کہ ہم کو اس کا لحاظ پاس ہی نہیں ہے. بالکل اسی طرح خواتین کے لیے کیا ہے، ان کا سر سے لے کے یہ ٹخنا اور ٹخنے سے اوپر یہ اونچی جگہ، نماز کی حالت میں اور احرام کی حالت میں اس کا ڈھانپنا بھی لازم اور ضروری. سر سے لے کے نہ سر کا بال کوئی نظر آئے، نہ ہی پاؤں کا ٹخنا اور پاؤں کی ابری ہوئی جگہ جو ہے وہ نظر آئے. لیکن المیہ یہ ہے کہ وہاں دیکھا گیا ہے سر کے بال وہ بھی بکھرے ہوئے، اور احرام کی حالت میں شلواریں ان کی ٹخنوں سے کہیں اوپر. یعنی چاہیے تو یہ کہ مردوں کی ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، لیکن وہاں عورتوں کی شلواریں جو ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتی. اور بسا اوقات طواف کے دوران حجر اسود پر حاضری دیتے ہوئے خواتین جو روپ دھار لیتی ہیں، اللہ معاف فرمائے، پوری چادر بکھر جاتی، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اسی صورت میں جناب اس شوق میں مری جا رہی ہوتی ہے کہ میرا حجر اسود کو ہاتھ لگ جائے. آپ بتلائیں کہ حجر اسود کو ہاتھ لگا ہوا ایسی صورت میں وہ کیا فائدہ، اس کا سود کیا فائدہ ہوگا جب سارے بال بکھرے ہوئے اور احرام کا بھی کوئی لحاظ پاس نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہماری بے خبری کی علامت. بلکہ اس سفر میں عجیب چیزیں دیکھنے کو ملی. طواف سے فارغ ہونے کے بعد سائی میں ایک آدمی لبیک لبیک پکار رہا ہے، اللہ اکبر کبیر. میں نے اس کو کہا بھائی لبیک تو اس وقت عمرے کے دوران ختم ہو جاتی ہے جس وقت بیت اللہ حجر اسود کے سامنے آ جاتا ہے آدمی. لبیک ختم، یہ مرحلہ تسبیحات کا ہے یا دعا کا ہے، آپ لبیک نہ کہیں. وہ کہنے لگا اس سے بڑی فضیلت والی دعا اور کون سی ہے؟ یہاں وہ دعا نہیں پڑھنی تو کہاں پڑھنی؟ آپ اندازہ کریں یہ ہماری سراسر بے خبری ہے یا نہیں. حج عمرے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں لیکن ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، پوچھنے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہے کہ کسی سے پوچھ لیں حج کرنا کس طرح. ایک بھائی نے عجیب مسئلہ دیکھا، وہ آ رہا ہے عمرہ کرنے کے لیے، آتے ہوئے وہ حجامت بنانے والے حجام ان کی ہتھے چڑھ جاتا ہے، وہ لے جاتے ہیں اور اس کا سر موڑ دیتے ہیں. سر موڑنے کے بعد وہ پھر کہتا ہے اب مجھے بتلاؤ میں نے کیا کرنا ہے. یعنی طواف اور سائی کے بعد اس کو حلق کروانا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ میں نے کب کروانا ہے. اب پوچھتا ہے کہ اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہمارے پاکستانیوں کا المیہ ہی نہیں بلکہ اس سے بھی دل دوز بات دیکھنے میں آئی. ایک عرب ساتھی، اس کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا ہوں، وہ قیام میں کھڑا ہے اللہ اکبر، اور قیام کی حالت میں اللہ اکبر ہی کہہ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
اللہ اکبر مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ اکبر. پھر سجدے جاتا ہے اللہ اکبر اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی علیہ السلام نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے کی ممانت فرمائی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ فاتحہ قیام میں بھی ہے، رکوع میں بھی ہے، سجدے میں بھی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر ہماری بھول کیا ہوتی؟ سادہ روی، سادہ لوحی ہماری کیا ہے؟ اور جی جس مالک نے یہاں بلایا ہے وہ قبول کرنے والا ہے. ہمارے ہاں یہ کیا؟ جس مالک نے یہاں بلا لیا ہے، اس مالک نے بلا لیا، اللہ رحمت فرمائے گا، وہ قبول فرمائے گا. یہ کتنی ہماری سادہ لوحی. اللہ نے قبولیت کے لیے کچھ شرائط رکھے ہیں، اللہ نے قبولیت کے لیے کچھ ضابطے اور اصول بتلائے ہیں. نماز کی قبولیت کے بھی، زکوٰۃ کی قبولیت کے بھی، حج عمرے کی تو قبولیت کے لیے بھی ہر ایک کا ایک سلیقہ ہے، جس میں بنیادی بات یہ ہے کہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں وہ عمل کرے. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری میں وہ عمل نہیں کرتا تو اس کا وہ عمل اللہ کے ہاں قطعاً قبول نہیں ہے، مردود ہے وہ عمل جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور اطاعت گزاری میں نہ کیا جائے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب ایک مسلمان ہو اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہو تو بتلائیے بغیر نماز کا علم سیکھے وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ پڑھے گا تو اسی طرح غلطی کرے گا نا. پہلے وضو کا علم ہے، پھر اس کے بعد نماز کا علم ہے، اسی طرح اس نے روزے رکھنے ہیں تو روزے کا مسئلہ ہے، اسی طرح حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے تو حج اور عمرے کے مسائل ہیں. علماء نے تو لکھا ہے کہ جو عمل فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض، جو علم فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی کیا ہے؟ فرض ہے. اور جو عمل سنت ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے. آپ کوئی عمل بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے ضروری یہ ہے کہ اس کا علم حاصل کریں، اس کا علم حاصل کریں. اور یہ علم مردوں کے لیے بھی ہے اور یہ علم عورتوں کے لیے بھی ہے. خواتین بھی اس کی مخاطب ہیں اور مرد بھی اس کے مخاطب ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت ہو وہ علم کے بغیر کوئی عمل بھی صحیح طور پر سر انجام نہیں دے سکتا. اس لیے میں نے کہا ہے کہ علم کے ساتھ مسلمان کا اور علم کا تعلق آپس میں وہی ہے جو چولی دامن کا ہے، جو انسان کے جسم کا اور انسان کے روح کا ہے. جس طرح یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے علم کا ہونا وہ کیا ہے؟ لازم ہے. وہ اس وقت تک کوئی عمل سر انجام نہیں دے سکتا، کر نہیں سکتا جس وقت اس کے بارے میں علم حاصل نہ ہو کہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کیا ہے. تو یہ علم ابتدا سے اب تک ہر دور میں مردوں نے بھی سیکھا ہے، خواتین نے بھی سیکھا ہے، صحابہ کرام نے بھی سیکھا ہے، صحابیات نے بھی سیکھا ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ازواج مطہرات نے اور دیگر صحابیات نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور آپ ہر وقت مردوں کے جھرمٹ میں رہتے ہیں، صحابہ کرام کے ارد گرد آپ بیٹھتے ہیں، آپ کے ارد گرد بیٹھتے ہیں، ہمیں بھی تعلیم دینے کے لیے ایک دن مقرر کریں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے ایک دن مقرر کیا اور خواتین کو بھی علم سکھایا نبی علیہ السلام نے. جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سکھایا ہے، اسی طرح ازواج مطہرات کو اور دیگر صحابیات کو نبی علیہ السلام نے علم سکھایا ہے. اور جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس علم کو نبی علیہ السلام سے حاصل کر کے آگے امت تک پہنچایا ہے، بالکل اسی طرح صحابیات نے بھی اس امانت کو آگے امت تک پہنچانے کی پوری کوشش کی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور صحابیات ان دونوں کا
ان دونوں کا عمل ہے اس دین کے پہنچانے میں، ہمارے تک پہنچنے میں۔ بلکہ قرآن مجید میں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بطور خاص یہ بات ارشاد فرمائی ہے ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ کہ اے نبی کی بیویوں، تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں ان کی تلاوت کرو، ان کو یاد کرو، ان کو محفوظ کرو۔ اللہ نے حکم دیا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارے گھروں میں جس چیز کی تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہیں جو چیزیں، وہ کون سی ہے؟ من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیات اور حکمت کی آیات۔ حکمت سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، اور آیات سے مراد وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ یہاں ایک اشکال ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تلاوت کا لفظ آیا ہے، اور تلاوت کا لفظ تو خاص ہے قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں۔ تلاوت کا لفظ خاص ہے کس کے بارے میں؟ قرآن مجید کے بارے میں۔ حدیث کے بارے میں پڑھنے کا ذکر ہے، قرات کا ذکر ہے، لیکن اس کے بارے میں تلاوت کا ذکر نہیں ہے۔ اب دونوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ کہ جن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ اس لیے کہ پہلے قرآن مجید کا ذکر ہے، اس کی مناسبت سے تلاوت کا ذکر آیا ہے، اور قرآن مجید کی تعبیر اور تشریح چونکہ حکمت ہے، اس مناسبت سے بھی یہاں قرآن مجید کے ساتھ حدیث پاک کے حوالے سے تلاوت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ورنہ اگر دیکھیں تو قرآن مجید کے علاوہ جو احادیث مبارکہ ہیں یا جتنے ذکر و اذکار ہیں یا نماز کا ہے، نماز کے ہیں مسائل، وہ تمام کے تمام حدیث میں بیان ہوئے ہیں، قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئے۔ نماز میں تو صرف قیام کی حالت میں قرآن مجید ہے، سورۃ فاتحہ ہے، باقی رکوع کی تسبیحات ہیں، سجدے کی تسبیحات ہیں، اسی طرح تشہد ہے، درود شریف ہے، اور دوسری دعائیں ہیں۔ تو یہ ساری قسمیں ہیں، قرآن مجید تمہیں تو نہیں ہے، یہ قسمیں ہیں حدیث میں ہیں، نبی علیہ السلام نے سکھایا۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنا نتعلم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد، یا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد کما یعلمنا القرآن۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں یہ تشہد اسی طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن مجید کی آیت سکھاتے ہیں، جس طرح اس کی تعلیم آپ دیتے تھے، اسی طرح تشہد بھی ہمیں یہ یاد کرو، یہ یاد کرو، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ یعنی تشہد ہے، درود شریف ہے، ادعیہ ہیں، تسبیحات ہیں، یہ سب کی سب کس میں آئی ہیں؟ حدیث مبارکہ میں آئی ہے۔ تو ان کی تلاوت کو کم ہوتی ہے، یعنی ان کی تلاوت، ان کی پڑھائی، ان کی قرات وہ کم تو نہیں ہے۔ اس اعتبار سے بھی قرآن مجید میں حکمت پر تلاوت کا اطلاق ہوا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور خاص ازواج مطہرات کو مخاطب ہو کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم جو چیز تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے اس کو یاد کرو۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی آیات قرآن مجید اور حکمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ۔ جس طرح صحابہ کرام نے قرآن مجید کو یاد کیا ہے، اسی طرح صحابیات نے بھی قرآن مجید کو یاد کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، حضرت زید تھے، سالم مولا حذیفہ تھے، حضرت عثمان غنی تھے، حضرت تمیم داری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق تھے جنہیں قرآن مجید یاد تھا۔ صحابیات میں بھی ذکر آتا ہے حضرت ام ورقہ کا، ابو داود میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے اہل خانہ کا امام بنایا تھا، اور ان محلے کی خواتین حضرت ام ورقہ کے پیچھے نماز ادا کرتی تھی۔ حضرت حفصہ، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بارے میں بھی لکھا ہے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ انہیں بھی قرآن مجید ازبر تھا، حتیٰ کہ وہ مصحف مبارک جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کیا تھا،
اس کی نگران حضرت حفصہ تھی، اس کی نگران حضرت حفصہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت حفصہ ہی سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مصحف لے کے اس کی نقول تیار کی تھی، اس مصحف کو سامنے رکھ کے اس کی نقلیں تیار کی تھی، جو مکہ مکرمہ میں، پھر شام میں، کوفہ میں اور بصرہ میں، مصر میں اس کی نقول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجی۔ تو وہ مصحف بھی محفوظ کس کے پاس تھا؟ اس کی نگران کون تھی؟ حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر راویۃ الحدیث ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی 2210 احادیث کی راویہ ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ 2076 احادیث کی راویہ ہیں، 3076 احادیث کی راویہ ہیں۔ اسی طرح ام حبیبہ ہیں، اسی طرح دوسری ازواج مطہرات اور صحابیات ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ رجال کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو اس میں 32 صحابیات ہیں جن کی احادیث صحاح ستہ میں ہے۔ اتنی 32 صحابیات ہیں جن کی روایات بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ صحاح ستہ میں ہیں، اور 297 ہیں وہ محدثات ہیں جن کی روایات صحیح بخاری اور مسلم اور دوسری احادیث کی کتابوں میں ہیں، 2097۔ لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یہ بڑی دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مردوں میں تو وہ بھی راوی ہیں جو قذاب ہیں، وہ بھی ہیں جو متروک ہیں، جھوٹ بولنے والے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف باتیں بنا بنا کے لوگوں کو سناتے تھے، فضائل کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے، احکام کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف احادیث بنا کے بیان کرتے تھے اللہ، اور اتنے جھوٹے تھے۔ ایک کے بارے میں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے شازبونی کے بارے میں کہ مار ہے تو اقل حیا من ہو، اس سے بڑا بے حیا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ یہ جس کو چاہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر کے بات کو بنا دیتا ہے۔ ایسے راوی تھے، لیکن خواتین میں کوئی بھی خاتون ایسی نہیں ہے جو قذاب ہو یا متروک ہو۔ وہ مجہول تو ہے، یعنی مجہولہ تو وہ ہے، مستورہ تو وہ ہے۔ اس لیے مستور کس کو کہتے ہیں؟ یہ محدثین کی ایک اصطلاح ہے۔ مجہول اس کو کہتے ہیں جس سے ایک ہی راوی روایت کرنے والا ہو، مستور اس کو کہتے ہیں جس سے 2 یا 2 سے زیادہ راوی روایت کرنے والے ہوں اور کسی نے اس کی توثیق نہ کی ہو، اس کو کہتے ہیں مستور۔ مجہول اس کو کہتے ہیں جس سے ایک ہی راوی روایت کرنے والا ہو۔ حافظہ بھی کہتے ہیں کہ خواتین میں مستورہ اور مجاہیل تو موجود ہیں لیکن کذاب اور متروک نہیں ہیں، یعنی یہ امتیاز ہے عورتوں کا، خواتین کا۔ میری بیٹیوں کو اور بہنوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، جھوٹ سے گریز کرنا چاہیے۔ مردوں کے کھاتے میں تو یہ پڑا ہوا ہے، خواتین کے کھاتے میں یہ جھوٹ نہیں پڑا ہوا۔ اللہ نے انہیں بچایا ہے، آج بھی ہماری بہنوں کو اور ہماری ماؤں کو اور بیٹیوں کو اس جھوٹ سے بچائے۔ تو یہاں یہ بھی دیکھیے کہ یہ سلسلہ صرف صحابیات کے ساتھ موقوف نہیں ہے، بلکہ اس سے بات دیکھیں، حضرت حفصہ بنت سیرین ہیں، عمرہ بنت عبد الرحمن ہیں، یہ کبار تابعین میں شمار ہوتی ہیں۔ ابن سیرین، آپ نے نام سنا ہے محمد بن سیرین، یہ ان کی بہن ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تلمیذہ ہیں، اور اپنے بھائی یحییٰ اس کی بھی یہ تلمیذہ ہے، اور ان سے روایت کرنے والے حضرت امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، امام قتادہ روایت کرنے والے، اور اسی طرح عمرہ بنت عبد الرحمن ہے۔ یہ حفصہ بنت سیرین وہ ہیں، آپ اندازہ کریں کہ ایاس بن عیسیٰ قاضی ہیں بصرہ کے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے حضرت حسن بصری اور محمد بن سیرین اور حفصہ بنت سیرین کے مابین؟ تو ایاس بن
ایاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں حفصہ کے مقابلے میں حسن بصری اور محمد بن سیرین کو ترجیح نہیں دیتا بلکہ حفصہ کو ترجیح دیتا ہوں. یہ قرآن مجید کی حافظہ تھی اور قاریہ تھی. 17 سال کی عمر تھی کہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ تفہیم کے ساتھ قرآن مجید کو بھی علم پڑھا تھا. حتیٰ کہ محمد بن سیرین قرآن کے مسائل، قرات کے مسائل اپنی بہن سے پوچھتے تھے حضرت حفصہ سے. یعنی اتنے تابعین میں بھی یہ حضرات یعنی خواتین تھی. اسی طرح عمرہ بنت عبد الرحمن ہیں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلمیذہ ہیں، ان سے انہوں نے پڑھا ہے. اور عمرہ رضی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ دیکھیں امام زوری نے سماع کیا حدیث کا، یحییٰ بن سعید انصاری نے سماع کیا حدیث کا، جو تابعین میں کبار سے تابعین میں شمار ہوتے ہیں. امام زوری رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کا درجہ تابعین میں آخری دور میں، لیکن انہی کے مد مقابل یحییٰ بن سعید انصاری ہے رحمۃ اللہ علیہ. یہ دونوں حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن کے شاگرد ہیں. آج کے دور میں خواتین مردوں سے پڑھتی ہیں، اساتذہ پڑھاتے ہیں، لیکن خواتین سے کوئی مرد پڑھنے والا کالجوں میں تو ہے لیکن مدارس میں خواتین سے پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ خیر القرون میں عورتوں سے، مستورات سے، محدثات سے پڑھنے والے یہ کبار محدثین رحمہم اللہ بھی تھے. اللہ اکبر کبیرہ. یہی صحیح بخاری جس کے ایک راوی امام کشمہینی ہے رحمت اللہ علیہ، ان سے روایت کرنے والی حضرت کریمہ ہیں. یہ خاتون ہے جو حضرت امام کشمہینی کی تلمیذہ ہیں. اور یہ کریمہ آپ ان سے حدیث کا سماع، صحیح بخاری کا سماع یہ خطیب بغدادی نے اور علامہ سمعانی نے کیا ہے. یعنی امام خطیب بغدادی کی سند اور حافظ سمعانی رحمت اللہ علیہ کی سند وہ کس کے واسطے سے ہے؟ کریمہ ان کشمہینی. اس سند سے صحیح بخاری کی ان کی روایت اللہ. اور یہ امام سمعانی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب ہے التحبیر، 2 جلدوں میں کتاب ہے التحبیر، جس میں انہوں نے اپنے شیوخ کا اور اپنے اساتذہ کا ذکر کیا ہے. اور اس میں انہوں نے اپنے شیوخ میں 70 خواتین کا ذکر کیا ہے جن سے انہوں نے علم حدیث پڑھا ہے علامہ سمعانی رحمت اللہ علیہ نے. اور یہ سلسلہ اسی طرح پیچھے چلتا ہے. حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محدثین رحمہم اللہ میں سب سے زیادہ جس کے شیوخ ہیں وہ امام ابن نجار ہیں. امام ابن نجار ہیں جنہوں نے ذیل لکھا ہے تاریخ بغداد پر. علامہ ابن نجار رحمت اللہ علیہ کے 3000 اساتذہ ہیں. کتنے اساتذہ ہیں؟ 3000 اساتذہ سے پڑھا ہے. امام بخاری نے 1080 اساتذہ سے پڑھا ہے اور یہ 3000 اساتذہ سے پڑھا ہے. ذہبی کہتے ہیں کہ اتنے استاد اور کسی محدث کے نہ تھے. اسی ابن نجار رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ میں یعنی 3000 اساتذہ میں سے 400 اساتذہ وہ ہیں جو خواتین تھی. 400 خواتین. حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ نا، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ جو صحیح بخاری کے شارح ہیں، آپ ان کا موجم چھپا ہے. انہوں نے ذکر کیا اپنے اساتذہ کی احادیث کو اور ان کی کتابوں کو کہ یہ کتاب میں نے کس سے پڑھی ہے، یہ کتاب میں نے کس سے پڑھی ہے. تو انہی میں سے ایک خاتون کا نام فاطمہ مقدسہ ہے جس سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 34 حدیث کی کتابیں پڑھی. اللہ اکبر. اور ایک کا نام مریم ہے جس سے حافظ ابن حجر نے 43 کتابیں پڑھی ہیں مریم سے. یعنی اندازہ کیجئے خواتین سے علم حاصل کرنے والوں کا یہ سلسلہ تابعین سے لے کے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے تک ہے. حافظ ابن حجر کے بعد بھی دیکھیں
علامہ سیوطی کا نام اہل علم جانتے ہیں، آپ میں سے بھی بعض حضرات نے سنا ہوگا۔ علامہ سیوطی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا الرسالہ، جو فقہ کی سب سے اصول فقہ کی سب سے پہلی کتاب ہے، اصول فقہ کی سب سے پہلی کتاب ہے الرسالہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو امام عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا۔ اس امام شافعی کی الرسالہ کا سوا امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے زینب بنت عبد الرحمن سے کیا ہے۔ کچھ بات سمجھے؟ یعنی اصول فقہ کو جاننے والی جہاں مرد تھے یعنی محدثین تھے، وہاں یہ زینب بنت عبد الرحمن محدثہ یہ اصول فقہ سے بھی واقف تھی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہاں 9ویں صدی ہجری تک برابر مردوں کے برابر جہاں محدثین نے دین کی خدمت کی ہے، ان کے پہلو بپہلو خواتین نے بھی دین کی تبلیغ کا حکم دیا ہے۔ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، بلغوا انی ولو آیا یا نظر اللہ عمران سامع مقالتی، یہ جو حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، تو اس کا خطاب صرف مردوں کے لیے تو نہیں تھا کہ بلغوا انی ولو آیا، اس میں وہاں شامل ہونے والے مستورات صحابیات وہ بھی شامل تھی۔ اسی نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق انہوں نے نبی علیہ السلام سے علم حاصل کیا اور نبی علیہ السلام کے علم کو آگے لوگوں تک، مردوں تک اور خواتین تک پہنچایا۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر ایک خاتون، ایک بچی، ایک بیٹی، ایک بہن دین کا علم پڑھ لیتی ہے تو پورا ایک گھرانہ دین سے واقف ہو جاتا ہے، دین کے مسائل سے، دین کے احکام سے واقف ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ ہم پڑھنے پر ہی اپنے آپ کو موقوف نہ رکھیں، بلکہ عملی زندگی میں بھی آئے۔ ہمارا اکثر و بیشتر کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم کتاب پڑھ لیں، لیکن بھائی کتاب کی خواندگی یہ کافی نہیں ہے۔ علم کس لیے ہوتا ہے یہ سیکھنا چاہیے، ملحوظ رکھنی چاہیے بات۔ علم ہم کس لیے پڑھتے ہیں؟ اس لیے نہیں دوسروں کو پڑھائیں، اس لیے نہیں کسی مدرسے میں استاد لگ جائیں، اس لیے نہیں کہ جناب کسی مسجد اور محراب کے خطیب بن جائیں۔ یہ مقصد حیات نہیں بنانا چاہیے۔ مقصد حیات علم پڑھنے کے سے یہ بنانا چاہیے کہ اس علم پر ہم عمل کریں گے، ہم صحیح انسان بنیں گے، ہم انسان بنیں گے اور پھر لوگوں کی تربیت اور لوگوں کی کیا ہے، ان کو علم آگے سکھائیں گے۔ لیکن جس وقت ہم علم پڑھتے ہیں اور علم کے ساتھ عمل نہیں کرتے تو پھر یہ چراغ نیچے اندھیرے کا مصداق بن جاتا ہے، چراغ کے نیچے اندھیرے کا مصداق بن جاتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، علم اور میری بہنوں اور بیٹیوں، ہم علم اس لیے پڑھیں کہ اپنے آپ کو سنواریں، اس علم پر عمل کی کوشش کریں، اور جتنے آداب اور جتنے احکام ہیں ان کو عملی جامہ پہنائیں۔ یہ ہمارا مقصد علم ہونا چاہیے۔ یعنی پہلے خود اپنے آپ کو سنواریں، پھر دوسروں کو سنوارنے کا داعیہ اور طلب رکھیں۔ اپنے آپ کو سنواریں نا، دوسروں کو علم پڑھاتے رہیں، تو اس سے انقلاب نہیں آتا، بلکہ اس سے بے راہ روی بڑھتی ہے، اس سے راہ راست پر انسان نہیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں آپ تو عمل کرتے نہیں۔ ہمارے بارے میں سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ ہمارے بارے میں جو سب سے بڑا برا تبصرہ ہے وہ کیا ہے؟ مولوی جو کہتے ہیں نا اس پہ عمل کرو، جو خود کرتے ہیں اس پہ عمل نہ کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیوں بھائی یہ تبصرہ ہمارے بارے میں ہے یا نہیں کہ مولوی جو کہتے ہیں نا وہ ٹھیک ہے، اس پہ عمل کرو، لیکن جو خود کرتے ہیں اس پہ عمل نہ کرو۔ آپ بتلائیے کہ اس سے برا تبصرہ ہمارے بارے میں اور کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے اس علم کے پڑھنے کا؟ اس لیے دیکھیے، یہ بات پلے باندھ لیجئے کہ علم صرف کتابوں سے نہیں آیا، پڑھنے پڑھانے سے نہیں آیا، عمل سے آیا ہے، سیکھنے سے آیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے صرف آپ سے پڑھا نہیں، آپ کو دیکھا ہے، وضو کرتے دیکھا ہے، نماز پڑھتے دیکھا ہے، حج کرتے دیکھا ہے،
ہیں نکاح کرتے ہوئے دیکھا ہے، باپ کی حیثیت سے دیکھا ہے، بیٹے کی حیثیت سے دیکھا ہے، تاجر کی حیثیت سے دیکھا ہے، اس حیثیتوں کو دیکھ کے پھر اپنے آپ کو انہوں نے سنوارا ہے. یہ کیفیت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا کرتے تھے؟ وہ فرماتے تھے کہ دیکھو ہماری طرف، ہم وضو کر کے دکھاتے ہیں وہ وضو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے. صحابہ کہتے تھے ہم اس طرح نماز پڑھ کے دکھاتے ہیں جس طرح نبی علیہ السلام نماز پڑھ کے دکھاتے تھے. یعنی انہوں نے عملی طریقے سے تربیت کی ہے، صرف کتاب پڑھا کے نہیں کہ وضو کا طریقہ یہ ہے، نماز کا طریقہ یہ ہے، نہیں، عمل کر کے بتلایا ہے کہ یہ وضو ایسے کرنا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک موج سے، چھوٹے سے موج سے وضو کیا جاتا ہے. کبھی آپ کے سامنے یہ مظاہرہ ہوا ہے کہ جناب چھوٹے سے برتن سے وضو، پانی کے سے انسان وضو کر لے؟ نہیں. لیکن جب تک ہم اس کو اپنے مقتدیوں کو سکھائیں گے نہیں، ان کو کیسے پتا چلے گا کہ جناب ایک موج سے وضو بھی ہو جاتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک ساتھ سے غسل کر لیتے تھے. حضرت عمر نے تعجب کا اظہار کیا، یہ کیسے کر لیتے تھے؟ یہ حدیث منکرین حدیث کے نزدیک بہت بڑی موضوع بحث بنی ہوئی ہے. لیکن ان یتیموں کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ حضرت عائشہ نے پردے میں ایک سا سے لے کے پانی، یہ دیکھو بال بھی ہے، اور پردے میں اس سے غسل کر کے دکھایا کہ اس سے نبی علیہ السلام غسل کر لیتے تھے، اس سے غسل کر لیتے تھے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دین صرف کتابی دین نہیں ہے، ہمارا دین عملی دین ہے. اسلام صرف تھیوری نہیں، اسلام صرف ایک فکر نہیں ہے، اسلام سراپا عمل ہے، سراپا عمل ہے. اس لیے اس کے تعلیم کا ذریعہ کتاب بھی ہے اور اس کی تعلیم کا ذریعہ عمل بھی ہے. جب ہم دونوں طریقے جب تک اختیار نہیں کریں گے اس وقت انقلاب نہیں آئے گا، اس وقت تک ہماری اپنی اولادیں نہیں سنبھلے گی. کسی کو اور کا سنوارنا ہے، ہماری اپنی اولادیں نہیں سنبھلے گی. اگر باپ، ایک مولوی صاحب اپنے گھر میں اپنی اولاد سوئی رہتی ہے اور وہ نماز کے لیے نہیں اٹھتی، تو بتلائیے بننے کے بعد وہ کیسے مسجد میں پہنچے گی؟ وہ کیسے مسجد کا منہ دیکھے گی؟ پھر اس کے بعد اس کی اولاد کیا کرے، رخ اختیار کرے گی. اس لیے بھائیو، ہمارا دین صرف ایک فکر نہیں ہے، محض اوراق کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین عمل کا دین ہے. اسلام ایک عمل کا دین ہے، اور یہ عمل کا دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر بھی اور تعلیمی طور پر بھی دونوں اعتبار سے سکھایا ہے، اور ان دونوں کا اہتمام ہونا چاہیے. عورتوں کے مسائل بہت سے ایسے ہیں کہ مرد ان کو سمجھا نہیں سکتے، مرد وہ مسائل سمجھا نہیں سکتے، پاکیزگی کے، طہارت کے، پردے کے، یہ مسائل مردوں کی زبان سے اچھے نہیں لگتے. لیکن خواتین کو سمجھائیں گی تو وہ اپنی زبان میں آسان طریقے سے سمجھا سکے گی. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دین کی تعلیم جتنی اہم مردوں کے لیے ہے اتنی ہی اہم خواتین کے لیے بھی ہے، تاکہ خواتین بھی سنبھلے اور مرد بھی سنبھلے. یہ جو اللہ نے فرمایا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما، تو یہ قرۃ اعین تو اسی وقت ہوگا نا جب بیوی بھی، والدین بھی، بچے بھی، ہم بھی سب مل کے جنت میں جائیں. کیوں بھائی؟ آنکھوں کی ٹھنڈک تو تبھی بنے گی نا. اگر باپ جنت میں جائے اور بیٹے کو جہنم کی ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہوں، بیوی کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہوں جہنم کی، تو کیا خیال ہے کہ خامند اور باپ اس کی آنکھیں ٹھنڈک ہوگی؟ ان کی آنکھوں کی راحت ہوگی یا اس کو؟ بالکل نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، کوشش کریں کہ ہم علمی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں، علم کو بھی اور عمل کو بھی. اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، بہنوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. یہ ابتدائی ضروری باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھا خواتین کے حوالے سے، بچیوں کے حوالے سے، کہ انہیں آگاہ کر دیا جائے اور انہیں حوصلہ دیا جائے کہ آپ نے وقت لگایا ہے 6 سال کا، تو آپ کا یہ وقت اللہ کے فضل و کرم سے اس کا سلسلہ سند وہ حضرت عائشہ کے ساتھ، حضرت حفصہ کے ساتھ جا کے ملتا ہے رضی اللہ تعالی
अनहुन्न अजमईन। अब आइए आखिरी हदीस के बारे में और सही बुखारी के हवाले से इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बाब कौलिल्लाह व नज़ल मवाज़ीन अल-क़िस्त व अन्ना अमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न। ये किताब जो हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुरत्तब की, इस किताब का नाम इख्तिसार के तौर पर हम कहते हैं ये सही बुखारी है, लेकिन इसका किताब का नाम सही बुखारी नहीं है, ये इख्तिसारन हम कहते हैं। खुद मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने जो इसका किताब का नाम रखा है वो ये है, अल जामिउल मुस्नदुस सहीहुल मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। ये नाम रखा है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने। हाफिज इब्न सलाह रहमतुल्लाह अलैह ने यही नाम बतलाया है, बल्कि जो पुराने सबत हैं अइम्मा मुहद्दिसीन रहमहुल्लाह के, सबत उसको कहते हैं, उलमा तो जानते हैं, सबत उसको कहते हैं जिसमें मुहद्दिसीन अपनी किताबों की सनद बयान करते हैं, जिसमें मुहद्दिसीन शयूख अपनी असानीद किताबों की बयान करते हैं। जो पुराने सबत हैं उनमें भी सही बुखारी का यही नाम है, अल जामिउल मुस्नदुस सहीहुल मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। अलबत्ता हाफिज इब्न हजर ने रहमतुल्लाह अलैह जो बुखारी के शारे हैं उन्होंने थोड़ा सा इख्तिलाफ किया है। उन्होंने जो इसका नाम जिक्र किया है वो है अल जामिउस सहीहुल मुस्नद। फर्क समझे कि इब्न सलाह और दूसरे हजरात ने मुस्नद को पहले रखा है और सही को बाद रखा है, लेकिन हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने सही का लफ्ज पहले जिक्र किया है जामे के बाद, और मुस्नद का लफ्ज है बाद जिक्र किया है। लेकिन सही यही है जो हाफिज इब्न सलाह ने बात कही है कि अल जामिउल मुस्नदुस सहीहुल मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। अल जामे ये एक इस्तिलाह है, मुहद्दिसीन जिसका इतलाक करते हैं जामे का, जिस तरह के शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है कि जिसमें अकायद भी हों, आकाम भी हों, मामलात भी हों, फितन भी हों, उमूरुल आखिरा भी हों, उसमें जन्नत और दोज़ख का भी जिक्र हो, हाँ जी, ये तमाम मामलात उसमें मज़कूर हो, उस किताब को कहते हैं जामे। लेकिन जिस वक़्त इस तारीफ के मुताबिक हम इस मौजू पर लिखी हुई किताबों को देखते हैं, जिस तरह के जामे मामर बिन राशिद है, जामे सुफियान सौरी है, जामे सुफियान बिन उयाना है, तो इन किताबों पे यह तारीफ सादिक नहीं आती जो शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने की है। जामे सुफियान सौरी या जामे सुफियान बिन उयाना तो इस वक्त छपी हुई नहीं है, अलबत्ता इमाम मामर बिन राशिद की जामे वो छपी हुई है। ये जो मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक है ये उस शागिर्द हैं इमाम मामर बिन राशिद के। इमाम मामर बिन राशिद की जो जामे है, इन्होंने अपनी मुसन्नफ की आखिरी जल्द में उस पूरी किताब को जमा कर दिया है, अल जामे को, मामर बिन राशिद की किताब को। उसको उसमें देखते हैं अहादीस है, अबवाब है, लेकिन उसमें वो जामियत नहीं है। अकायद के मुतालिक, तफसीर के मुतालिक, फितन के मुतालिक, आखिरत के मसाइल, ये सारे उसमें मज़कूर नहीं हैं। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये किताब रखा है, ये किताब लिखी और इसका नाम जामे रखा। अल्लाह अकबर कबीरा। हाफिज इस्माइली रहमतुल्लाह अलैह, उनका कौल बड़ा अजीब है। वो कहते हैं रहे तो जामिया मुहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी फवजदतहु कमा सम्मा। कहते हैं मैंने जामे जो इमाम बुखारी ने लिखी है उसको देखा है। जामे और भी है किताबें, लेकिन जो जामे किताब का नाम रखा है इमाम बुखारी ने, उसको मैंने देखा है।
فوجدتہ کما سما، میں نے اس کو اسی طرح پایا ہے جس طرح اس کا انہوں نے نام رکھا ہے. یعنی جو جامعیت ایک کتاب میں چاہیے، جو جامع کا تقاضا ہے، وہ اس کتاب سے پورا ہوتا ہے. یہ اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ سمجھتے ہیں، ان کی فکر یہ ہے کہ دین کا پورا ماخذ وہ دو چیزوں پر ہے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری نبی علیہ السلام کی حدیث اور نبی علیہ السلام کی سنت. آپ سے پوچھا بھی گیا اور آپ نے فرمایا بھی کہ ہر چیز کتاب و سنت میں موجود ہے. وراق ان کے شاگرد ابن ابی حاتم نے پوچھا کہ کیا ہر چیز قرآن و سنت سے ماخوذ ہے؟ فرمانے لگے ہاں، ہر چیز کتاب و سنت سے ماخوذ. جو چیز بھی آپ پوچھیں اس کا جواب کتاب و سنت سے مل جاتا ہے. اور اسی بنیاد پر امت کے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی کتاب رکھی ہے جس میں عقائد کی تصحیح بھی ہے، جس میں احکام کا تذکرہ بھی ہے. احکام میں تمام مسائل آ جاتے ہیں، عبادات بھی آ جاتے ہیں، اور عبادات کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کرے نکاح و طلاق کے معاملات بھی آ جاتے ہیں، آداب کے مسائل بھی آتے ہیں، اور تفسیر بھی اس میں شامل ہے. تفسیر کے علاوہ فتن بھی اور باقی امور آخرت وہ بھی، فضائل اور مناقب وہ بھی. یعنی ہر چیز جتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلائی ہے اس تمام کا خلاصہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں کیا ہے. الجامع المسند، مسند کی تعریف کیا ہے؟ الجامع المسند المختصر. مسند کے بارے میں دیکھیے، ابن عبد البر کہتے ہیں ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسند کی تعریف یہ ہے، لیکن اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جس چیز کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کی جائے وہ مسند تو ہے، لیکن سند متصل نہ ہو تو اس روایت کا اعتبار ہی کیا ہے؟ بات سمجھے یا نہیں؟ اگر سند متصل نہیں ہے تو اس مسند کا اعتبار ہے، حدیث کا اعتبار نہیں ہے. اس لیے ابن عبد البر نے الجامع میں جو تعریف کی ہے وہ درست نہیں ہے. اسی طرح بعد نے یہ بھی تعریف کی ہے متصل سندہ، متصل سندہ، جس کی سند متصل ہو. لیکن یہ تعریف بھی سند صحیح نہیں ہے. اس لیے سند صحیح نہیں ہے کہ متصل سندہ یہ صحابی تک بھی ہو سکتی ہے، موقوف بھی ہو سکتی ہے، مقطوع بھی ہو سکتی ہے. متصل اور مرفوع ہونا یہ مسند کی صحیح تعریف ہے. حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اور وہی بات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے کہ مسند وہ ہے کہ متصل سندہ وما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی سند متصل ہو اور اس کی اضافت کس کی طرف ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میری کتاب کا ماخذ یا دین کا جس طرح ماخذ وہ کیا ہے؟ موقوفات نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ متصلات ہیں، مرفوع احادیث ہیں. اصل ماخذ کتاب اللہ ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ ہے. اس لیے اس نام میں ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کی حیثیت کو متعین کر دیا ہے. اور پھر ساتھ المختصر، ساری صحیح احادیث نہیں بلکہ مختصر، اور احادیث بھی وہ جو صحیح ہیں. الجامع المسند الصحیح، صحیح کی تعریف کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. صحیح کی تعریف یہ ہے کہ جس کے راوی متصل سند ہو، سند اس کی متصل ہو، راوی اس کے سارے ضابط ہوں، ثقہ ہوں، راوی اس کے کیا ہو؟ ثقہ ہوں، اور شاذ اور منکر نہ ہو. یعنی سند بھی متصل ہو، راوی بھی کیا ہو؟ ضابط ہو، اور شاذ اور منکر وہ بھی نہ ہو. ایسی روایت صحیح حدیث کی تعریف پر پوری اترتی ہے. اللہ اکبر. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح صحیح احادیث کو اس کتاب میں مرتب فرمایا ہے، اور یہ وہ پہلا صحیح مجموعہ ہے
جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے سامنے پیش کی ہے. اس سے پہلے کوئی کتاب بھی صحیح احادیث پر مشتمل نہ تھی. امام اسحاق ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول معروف ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کی مجلس میں یہ بات ارشاد فرمائی، کاش کوئی اللہ کا بندہ ایسی احادیث مرتب کرے جو صحیح احادیث پر مبنی ہو، جو صحیح احادیث پر مبنی ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی دن سے میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی، یہ تمنا پیدا ہوئی کہ یہ کام اللہ کی توفیق سے میں سر انجام دیں گا. اور انہی دنوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک خواب آیا، میں دیکھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور مکھیاں آپ پر بیٹھنے کی جسارت کر رہی ہیں اور میں پنکھے سے ان مکھیوں کو دور ہٹا رہا ہوں. میں نے معبرین سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو جھوٹی روایات منسوب ہیں ان کو آپ دور کر کے صحیح احادیث پر مبنی کتاب مرتب کریں گے. امام صاحب فرماتے ہیں اس خواب اور امام اسحاق ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی بنا پر یہ داعیہ میرے دل میں مستحکم ہو گیا کہ یہ کام اللہ کی توفیق سے مجھے کرنا چاہیے. چنانچہ 16 سال کی عمر میں 16 سال لگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کتاب کے مرتب کرنے میں، 16 سال صرف ہوئے. اور اس کا آغاز انہوں نے کہاں کیا؟ بیت اللہ میں، مکہ مکرمہ میں کیا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ جس طرح اہتمام، جس اخلاص کے ساتھ اور جس للہیت کے ساتھ امام بخاری نے کیا ہے، کسی مصنف نے اس کا اہتمام بعد میں آنے والوں نے نہیں کیا، کسی نے بھی بعد میں آنے والوں نے نہیں کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، ہر حدیث کو اس کتاب میں درج کرنے سے پہلے غسل کرتے، 2 رکعتیں پڑھتے، نفل پڑھتے، نفل پڑھنے کے بعد دعائے استخارہ پڑھتے. گویا اللہ سے مشورہ ہو رہا ہے، اپنی تحقیق تو ہے ہی، اللہ سے دعا ہو رہی ہے کہ یا اللہ یہ روایت درست ہے تو مجھے اس کتاب میں اس کو درج کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو گویا اللہ سے یہ دعا بھی ہو رہی ہے اور بیت اللہ میں بیٹھ کے اس کا آغاز بھی ہو رہا ہے، اور غسل کر کے، صرف وضو کر کے نہیں. آج تو پڑھنے پڑھانے کے موقع پر اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے، وضو کا بھی اہتمام نہیں کرتے، وضو کا بھی لحاظ نہیں کرتے، پاکیزگی کا. امام بخاری نے غسل کر کے ایک ایک حدیث کو مرتب کیا ہے. اور اس کے یہ جو ابواب ہیں، باب و فلاں، باب و فلاں، باب و فلاں، اور یہ کتاب و فلاں ہے، یہ ابواب اور یہ کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مرتب کیے ہیں. کہاں؟ ریاض الجنہ میں بیٹھ کے، مدینہ طیبہ میں جا کے، وہاں جا کے یہ کام کیوں کیا ہے؟ اور بخاری شریف کے لکھنے کا آغاز یہاں مکہ مکرمہ میں کیوں کیا ہے؟ ایک ایک بات اور ان کا ایک ایک عمل حکمت سے خالی نہیں ہے اور سنت کی پیروی میں ہے، ایک ایک عمل سنت کی پیروی میں ہے. لیکن ساری باتیں ایک مجلس میں حکایت نہیں کی جا سکتی. پہلی روایت امام بخاری نے کیوں ذکر کی ہے اور یہ آخری روایت امام بخاری نے ذکر کیوں کی ہے؟ اور پھر پہلی روایت امام بخاری نے امام عبداللہ ابن زبیر کی بجائے حمیدی سے شروع کیوں کی ہے اور آخری روایت امام احمد بن اشقاق سے کیوں شروع کی ہے؟ حالانکہ یہ روایت امام زہیر سے بھی ہے اور یہ روایت قتیبہ بن سعید سے بھی ہے. امام بخاری یہی آخری روایت 3 جگہ لائے ہیں، 3 جگہ لائے ہیں. ایک جگہ امام زہیر سے، زہیر بن حرب سے، اور دوسری جگہ قتیبہ بن سعید سے. لیکن آخر میں یہ روایت احمد بن اشقاق سے لائے ہیں. حالانکہ احمد بن اشقاق کا وہ درجہ نہیں ہے جو قتیبہ بن سعید اور زہیر بن حرب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. لیکن آخر میں احمد کی روایت کیوں لائے ہیں؟ اس میں بھی ایک حکمت ہے اور اس میں بھی ایک راز ہے اور نبی علیہ السلام کی سنت کی ایک پیروی ہے. لیکن ساری باتیں جیسے میں نے عرض کیا وہ حکایت نہیں ہو سکتی. اب آئیے اس باب کو دیکھتے ہیں اور اس آخری حدیث کو مختصر طور پر دیکھتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آخری باب باندھا ہے. کتاب التوحید ہے آخری.
اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیے پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات، تو آخری باب کتاب ہے وہ کیا ہے؟ کتاب التوحید. حدیث میں آتا ہے نا انما الاعمال بالخواتیم، ایک ہے انما الاعمال بالنیات، ایک ہے انما الاعمال بالخواتیم. کہ اعمال کا دار و مدار کس میں ہے؟ نیتوں پر ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اللہ. بعض وہ بھی ہیں جو عمر بھر زندگی بھر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن کوئی ایسا کلمہ کہہ جاتے ہیں اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت اس سے ایمان ہی سلب کر لیتے ہیں. اعمال کی توفیق ہی سلب ہو جاتی. ایسے بد نصیب بھی اس معاشرے میں موجود ہیں. اور ایسے بھی ہیں جو گنہگار زندگی گزارتے ہیں لیکن زندگی میں کوئی ایسا کلمہ کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کو محبوب ہوتا ہے اور آخری لمحات میں اللہ اسے ایمان کی دولت نصیب فرما دیتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالخواتیم کے تحت کتاب التوحید سے پر اختتام کیا ہے کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ توحید پر کرے. اللہ ہم سب کا خاتمہ کس پر کرے؟ توحید پر کرے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا کہ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ آخری بول لا الہ الا اللہ ہو گیا اللہ اس کو جنت دے گا. اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ ہی پڑھے، کوئی کلمہ جس کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہے، ذکر و اذکار کا، تسبیحات کا یا نماز کا. کچھ وہ بھی ہیں قرآن پڑھتے فوت ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو آذان دیتے فوت ہو جاتے ہیں، کوئی وہ ہیں جو احرام باندھے ہوئے فوت ہو جاتے ہیں، کوئی وہ ہیں جو سجدے میں پڑے ہوئے فوت ہو جاتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے کہ انسان ایسی حالت میں اللہ کے ہاں پہنچے کہ وہی کلمہ بولتا ہوا قیامت کے دن اٹھے. اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی میں اشارہ ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. اور آخری باب میں اسی کتاب التوحید کا آخری باب ہے باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے. قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے. اب ابتدا کتاب الوحی سے ہے، وحی سے انسان کا تعلق وابستہ ہے. دین کے ناطے وحی کے ساتھ انسان کا تعلق وابستہ ہے. اور اس وحی پہ عمل کر آخری نتیجہ وہ کیا ہے؟ وزن اعمال ہے. آخری نتیجہ کیا ہے؟ وزن اعمال ہے کہ وزن اعمال کے بعد انسان کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا. اگر اعمال نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو اللہ ذوالجلال جنت عطا فرما دیں گے. اگر نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو پھر کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے انسان جہنم رسید کر دیا جائے گا. یہ اسی مناسبت سے یہ آخری باب بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم، اور آدم کے اعمال، وَقَوْلَهُمْ، اور ان کے اقوال، یہ ان کا وزن ہوگا. انسان جو بولتا ہے اس کا وزن بھی ہوگا اور جو عمل کرتا ہے اس کا وزن بھی ہوگا. جو ہم کر رہے ہیں یا جو ہم بولتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، بولنے میں بھی احتیاط اور عمل کرنے میں بھی احتیاط. یہاں ایک مسئلہ اور سمجھیں. یہاں امام صاحب نے کیا فرمایا ہے؟ اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، اعمال اور اقوال ان کا وزن ہوگا. قرآن مجید سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وزن اعمال ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کہ قیامت کے دن فیصلے گنتیوں پر نہیں ہوں گے، وزن پر ہوں گے. فیصلے قیامت کے دن گنتی پر نہیں ہوں گے، گنتی پر نہیں ہوں گے. اتنے نفل پڑے، اتنی تسبیحات پڑی، نہیں، وزن پر ہوگا. اور یہ وزن کب پیدا ہوگا؟ اس عمل میں یا اس تسبیح میں یا اس عمل میں جو سنت کے مطابق ہوگا.
جو نفل سنت کے مطابق ہوں گے، جو تسبیحات ذکر و اذکار سنت کے مطابق ہوں گے۔ آج لوگوں نے کتنی تسبیحات، کتنے اذکار اور کتنے درود اور نامعلوم کتنے وظائف وہ کس کس نام سے اور کس کس طریقے سے ایجاد کر رکھے، حتیٰ کہ شرکیہ اوراد سے بھی گریز نہیں کیا گیا، شرکیہ اوراد سے بھی گریز نہیں کیا گیا۔ بتلائیے ان کا وزر ہوگا یا ان کا حسنات میں اضافہ ہوگا ان کا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ امام بخاری نے اشارہ کر دیا ہے کہ اپنے وہ اعمال اور اپنے وہ بول، جو بھی بولو اور جو بھی عمل کرو وہ سنت کے مطابق، وہ سنت۔ بلکہ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو آخری حدیث کی شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھ کے اشارہ کیا ہے کہ میں تمہیں یہ کتاب بمنزلہ میزان کے دے رہا ہوں۔ جس طرح کتاب قیامت کے دن وزن ہوگا، قیامت کے دن وزن ہوگا اعمال کا اور اقوال کا، کرمانی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اشارہ کیا ہے کہ میں یہ تمہیں میزان دے کے جا رہا ہوں۔ یہ بخاری میزان ہے اعمال کا، اس کے مطابق یعنی حدیث کے مطابق اعمال ہوں گے، حدیث کے مطابق اقوال اور اوراد اور وظائف ہوں گے تو اللہ کے ہاں وہ ان کی پذیرائی ہوگی۔ اگر ان کے مطابق نہیں ہوں گے تو اللہ کے ہاں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ زندگی برباد ہوگی اس انسان کی جو کتاب اللہ اور کتاب اور سنت رسول کے مطابق عمل نہیں ہوگا۔ تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشارہ کیا ہے، ساری باتیں نہیں کہی جا سکتی۔ وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، امام مجاہد کہتے ہیں، یہ عبداللہ ابن عباس کے مشہور شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ قسطاس یا القسطاس یہ اس کے معنی عدل ہیں اور یہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ قرآن مجید میں عجمی الفاظ ہیں یا نہیں ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں تفصیلاً اس پر بحث کی ہے، اور دوسرے حضرات نے بھی۔ امام شافعی تو اس کا انکار کرتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ عجمی الفاظ موجود ہیں۔ قرآن مجید میں اسماء بھی تو ہے نا عجمی، قرآن مجید میں اسماء سے انبیاء کرام علیہ السلام کے وہ عجمی ہے بعض اسماء، تو جب وہ اسماء ہے تو دوسرے عربی الفاظ بھی عجمی ہو سکتے ہیں۔ البتہ یہ بات ہے کہ ایک ہی زبان میں ایک ہی لفظ بساؤ کا توارد ہوتا ہے مختلف زبانوں میں، یا ایک لفظ اس کی تعریف کر لی جاتی ہے، عربی بنا لیا جاتا ہے۔ آج کتنے انگریزی کے الفاظ ہیں جن کو معرب بنا لیا گیا، عربی بنا دیا گیا ہے، اور وہ عربی ہی اب شمار ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں یہ تنور کا لفظ استعمال ہوا ہے، کس معنی میں تنور کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ وہی اسی معنی میں جس زبان میں ہم پنجابی میں جس کو تنور کہتے ہیں۔ کافور کا لفظ ہے، عربی زبان قرآن مجید میں استعمال ہوا۔ اب یہ کافور ہندی لفظ ہے اور ہندوستان سے یہ کافور وہاں گیا ہے، اور عربی زبان میں یہی لفظ استعمال اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اس لیے بدا اوقات الفاظ میں توارد بھی ہوتا ہے، یا عجمی لفظ کو معرب بنا لیا جاتا ہے اور وہ پھر عجمی شمار نہیں ہوتا۔ اس لیے عجمی لفظ تو ہے لیکن وہ عربی ہی اب شمار ہوتے ہیں۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط۔ اب یہاں ایک اختلاف کی طرف اشارہ ہے کہ یہ قاسطہ، اس کے اسم فاعل دو آتے ہیں، ایک قاسط اور ایک مقسط۔ قاسط اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، اور مقسط یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم مبارک بھی ہے۔ تو یہ مادہ دونوں کا کیا ہے؟ قاف سین تا۔ تو اس کی تحلیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط۔ جو مقسط ہے یہ مصدر، قسط جو ہے یہ مصدر کس کا ہے؟ اسم فاعل مقسط کا ہے۔ وَهُوَ الْعَادِلُ، اور اس کے معنی کیا ہے؟ عادل، عدل و انصاف۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ، رہ گیا لفظ قاسط اسی قصص سے، تو اس کے معنی کیا ہے؟ جور۔ وہ کس سے ہے؟ وہ قصص سے ہے۔ یہ انصاف اور عدل یہ کس سے ہے؟ قسط سے۔ اور جو قاسط ہے اس کا مصدر کیا ہے؟ قسط ہے۔ یہ فرق بیان کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آگے ہے حدثنی احمد بن اشقاب
हद्दसनी मोहम्मद इब्न फुज़ैल अन उमारा इब्न अल-क़अक़ा अन अबी ज़ुरआ अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये है सनद, हिकायत और तरीक़ अल-मतन, सनद इसको कहते हैं। हदीस दीन का दारो मदार सनद पर है। दीन का दारो मदार क्या है? वो सनद पर है। सनद के बगैर कोई बात मुहद्दिसीन रहमहुमुल्लाह के यहां कबूल नहीं है। ये अपनी जगह एक मुस्तकिल उन्वान है, लेकिन इस बात को और इस तफसील को भी छोड़ता हूं। और इस सनद के हवाले से भी फिर कभी अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई तो उसकी तफसील अर्ज करूंगा। आगे आए मतन की तरफ कि क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान शकीलतान फिल मीज़ान सुबहान अल्लाह व बिहम्दिह सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये है दो लफ्ज। आपने फरमाया दो कलमे हैं, दो बोल हैं, दो कलमे हैं, दो बोल हैं। हबीबतान इलर रहमान, रहमान के यहां ये बड़े महबूब हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये बड़े पसंद हैं। दो मसले यहां से साबित होते हैं, एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत रहमानियत और दूसरी अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत मुहिब, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कई मुकाम पर फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह पाकीज़ा रहने वालों से, अल्लाह इंसाफ करने वालों से, अल्लाह शुक्र करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह मोहब्बत अपने बंदों से करते हैं। बल्कि हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत जब अपने बंदों से मोहब्बत, किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो जिब्राइल से कहते हैं, जिब्राइल आसमानों में ऐलान कर दो कि मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी मेरे इस बंदे से मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं जिब्राइल को, जिब्राइल जमीन में जाके ऐलान कर दो हैं कि लोगों मैं अल्लाह फलां से मोहब्बत करते हैं, तुम भी लोगों से उनसे मोहब्बत करो। ये बात हमें समझ नहीं आती, ये बात हमें समझ नहीं आती। जिब्राइल की आवाज हमें सुनाई, जिब्राइल की आवाज हमें सुनाई नहीं देती, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से इसका मुदारा उस वक्त होता है जब अल्लाह का बंदा इस दुनिया से रुखसत होता है, जिसका ऐलान टेलीविजनों पर, रेडियो पर, मीडियो पर नहीं होता, अखबारों पर नहीं होता, लेकिन अल्लाह के बंदों को इत्तला होती है। लाखों की तादाद में उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए लोग वहां जौक दर जौक पहुंच जाते हैं। ये उसकी महबूबियत की एक अलामत बन जाती है अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ। तो अर्ज करने का मकसद ये था कि अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं, अपने बंदों के साथ रहीम हैं, मां से भी ज्यादा रहम करने वाले हैं। और यहां इन दोनों सिफात का जिक्र है। रहीम होने की वजह से ही दो बोल हैं जिनका अजर बहुत ज्यादा है। लफ्ज दो हैं, बोल दो हैं, लेकिन अजरो सवाब बहुत ज्यादा है। फरमाया खफीफतान अलल लिसान, जुबान पर बड़े हल्के हैं, पढ़ने में आसान है, मुश्किल नहीं है, कोई उसमें शद नहीं है, मद नहीं है, हरफे लीन है, आसानी से पढ़े जा सकते हैं। मद और शद के अल्फाज जुबान को झटका दे के लंबा करके पढ़ना पड़ता है। इसकी मिसालें कुरान मजीद में मौजूद हैं। और लीन के अल्फाज वो आसान, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुजा ये कुजा कतई से जिल्ले लिल को तोब, ये भी तो कुरान मजीद के ही अल्फाज है ना, लेकिन कैसे पढ़े जाते हैं? आम आदमी बेचारा जो पहली दफा पढ़ता है वो तो पढ़ ही नहीं सकता जब तक उस्ताद उसको समझाए ना या उसको पढ़ाए ना। लेकिन ये अल्फाज ऐसे हैं कि आसानी से जुबान से अदा हो जाते हैं। फरमाया सकीलतान फिल मीज़ान, जुबान से पढ़ने में आसान लेकिन वजन में बहुत भारी, वजन में बहुत भारी। हदीस में आता है कि एक आदमी जब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है तो नेकी का आधा पलड़ा भर जाता है। सुभान अल्लाह जब पढ़ता है तो नेकी का आधा पलड़ा भर जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये वजन का आधा पलड़ा जो है वो हमारी तकड़ी नहीं है, हमारा तराजू नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तराजू
وہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کے ایک پلڑے میں زمینوں کو اور آسمانوں ساتوں کو رکھ دے تو یہ ساتوں آسمان اس کے ایک پلڑے میں سما جائے. اتنا بڑا پلڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ایک دفعہ جب آدمی سبحان اللہ اخلاص دل سے پڑھتا ہے تو اتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ان سے پوچھا گیا, بلکہ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے خود نبی علیہ السلام سے پوچھا ای الکلام افضل ہو احب الی اللہ. ایک لفظ میں ہے احب الی اللہ اور ایک ہے افضل عند اللہ, کہ اللہ کے ہاں محبوب کلمات کون سے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ذر وہ کلمات جو اللہ ذوالجلال نے فرشتوں کو اعلان کیے ہیں. فرشتے بھی پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ. فرشتوں کی بھی یہ تسبیح ہے, فرشتے بھی یہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہیں. اور یہاں بھی یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ سبحان یہ کلمہ تسبیح ہے, کلمہ تنزیہ ہے. ہر چیز سے اللہ پاک, ہر نقص سے اللہ پاک, ہر کمزوری سے اللہ پاک, ہر چیز عیب سے اللہ رب العزت پاک. بے عیب ذات اور بے نقص ذات اگر کوئی ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ. اللہ کے علاوہ ہر انسان میں عیب ہے, نقص ہے, کمزوری ہے. اللہ نہ تھکتا ہے, اللہ کو نہ نیند آتی ہے, اللہ کو نہ اونگ آتی ہے. سو جانا, آرام کرنا, تھکنا یہ انسان کا خاصہ ہے, اللہ کی کمزوری نہیں ہے. اللہ ان عیبوں سے کیا ہے؟ پاک ہے. کائنات میں سب سے افضل نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام بھی تھک جاتے تھے, نبی علیہ السلام بھی سوتے تھے, آپ بھی آرام فرماتے تھے. بلکہ ایک مرحلے پر تو آپ ایسے سوئے, ایسا آرام فرمایا کہ صبح کی نماز رہ گئی اور سورج طلوع ہو گیا. سورج طلوع ہو گیا. اس صحابی کو حضرت بلال کو جو اٹھایا ہوا تھا کہ جب طلوع فجر ہو تو ہمیں اٹھا دینا, وہ بھی سو گئے. نبی علیہ السلام جب اٹھے اور ان کو کہا کہ تم نے اٹھایا کیوں نہیں, تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی. تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ جس مالک نے آپ کو سلایا اسی مالک نے مجھے سلا دیا. اس لیے سونا کس کی کمزوری ہے؟ انسان کی کمزوری, اور کوئی اس سے مبرہ نہیں ہے. اس عیب سے نقص سے پاک ہے تو اللہ رب العزت پاک ہے. اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی اس عیب سے پاک نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, اللہ پاک ہے. بحمد اپنی تعریف کے ساتھ جتنی تعریفیں, یعنی اس میں صفات مثبتہ, سبحان میں صفات تنزیہیہ ہے جس میں نقص اور عیب کی نفی ہے, اور حمد میں تمام صفات مثبتہ کا ذکر ہے. کامل صفات کا مالک وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے, جو ہر عیب سے بھی پاک ہے اور تمام صفات سے متصف. بلکہ جس کو کوئی صفت حاصل ہے وہ اسی مالک کی دی ہوئی صفت ہے, اسی مالک کی عطا کردہ صفت ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور جو مالک ہر عیب سے پاک ہے اور تمام صفات سے متصف ہے, عظمتوں والا بھی وہی ہے, عظیم بھی وہی ہے جو ہر بے عیب ہے اور تمام صفات سے متصف. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اختتام ہے صحیح بخاری کا, اور اس پر ختم اس لیے بھی کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دیکھیے یہ کلمہ ذکر و اذکار میں ایک اہمیت رکھتا ہے. آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے تسبیح کے حوالے سے ہی, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلمات. اللہ اکبر کبیرہ. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ اللہ کی حمد کہنے والے ہیں, سب سے زیادہ تسبیح کہنے والے ہیں, لیکن اللہ کی کما حقہ تسبیح و تحمید ہو سکتی نہیں. جس طرح اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک فرمایا نا ایک جگہ,
لا اوسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، لا اوسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ میں تیری کما حق کو ہوں ثنا نہیں کر سکتا، تو اسی طرح ہے جس طرح تو نے اپنی ثنا خود کی ہے. یعنی یہ بے بسی ہے کہ میں تیری ثنا کر ہی نہیں سکتا، باوجود کہ آپ سب سے زیادہ ثنا خوانی کرنے والے. لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں، قیامت کے دن لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اور آپ حمادون کے سب سے آگے آگے ہوں گے، امام ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن کیا فرماتے ہیں؟ لا اوسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اور کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، اتنی تیری تعریف، اتنی تیری تسبیح جتنی تیری مخلوق ہے. کیوں بھائی کو مخلوق کو گن سکتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ہو. یہ فرشتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں کا یہ جو میرا لشکر فرشتوں کا ہے نا، ان کو میں ہی جانتا ہوں، کوئی نہیں جانتا. وما یعلم جنود ربک الا ہو. یہ تو فرشتے ہیں. ذرات کتنے ہیں، پانی کے قطرے کتنے ہیں، درختوں کے پتے کتنے ہیں، انسان کتنے ہیں، حیوان کتنے ہیں، جرثومے کتنے ہیں، ساری مخلوق. لا اوسی ثناء علیک کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی، اتنی جس سے تو راضی ہو جا. اللہ اتنی تعریف کہ جس سے تو راضی ہو جا. گویا اللہ کی تعریف اور اللہ کی تسبیح اتنی ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ورضا نفسی وزنۃ عرش، تیرے عرش کے وزن کے برابر. اللہ اکبر. آپ دیکھیے یہ زمین ہے، زمین کے اوپر آسمان، آسمان کے اوپر دوسرا، تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور اس کے اوپر عرش اور اس کے اوپر کرسی. اللہ اکبر. اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ کرسی کے مقابلے میں یہ زمین و آسمان کی حیثیت ایسے سمجھو جیسے بہت بڑے سرا میں ایک چھوٹی سی کنڈی پڑی ہو، چھوٹی سی کنڈی. اور عرش کے مقابلے میں کرسی کی کیفیت یہی ہے کہ بہت بڑے سارا میں ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ کنڈا پڑا ہوا ہو. یہ کتنا وزنۃ عرش، عرش کا وزن کتنا ہوگا. اللہ اکبر. گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. جتنا اس کو پڑھا جائے فائدے سے خالی نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. اور یہی دوسری دعا میں بھی ہے سبحان اللہ ہے والحمد للہ ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ بھی آ جاتا ہے، اکبر بھی آ جاتا ہے، اور سبحان اللہ بھی اور الحمد للہ بھی. اللہ یہی ورد ہماری زبان پر عند الموت اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. توحید پہ اللہ ذوالجلال ہمیں قائم رکھے، توحید پہ اور ذکر پر اللہ تعالی ہمیں مرنا نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت
اللهم اصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت اللهم اصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وانت خير الراحمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى وانت خير الراحمين اللهم يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا اللهم اغفر لنا ولهم يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولهم يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے اپنی مہربانی سے ان مساجد اور ان مراکز علمیہ کی حفاظت فرما اللہ ان کے معاونین اور مددگار جتنے بھی ہیں اور جو خدمت سر انجام دینے والے ہیں جتنے شیوخ اور اساتذہ ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرما ان کی حسنات کو قبول فرما ان کی زندگیوں میں اللہ مزید دین کی خدمت کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما اور جو معاونین ہیں اللہ ان کے مال میں ان کی جان میں ان کی اولاد میں ان کے کاروبار میں اور ان کے نیک اعمال اور ایمان میں اللہ برکتیں فرما اس میں اضافہ فرما اور انہیں قبول و منظور فرما تاکہ وہ اسی طرح تیرے دین کی خدمت کرتے رہیں اور تیرے دین کی آبیاری کرتے رہیں الہ العالمین جن تیرے بندیوں نے تیری باندیوں نے یہ علم پڑھا ہے اللہ انہیں بھی اور باقی بھی بہن بھائیوں کو سب کو اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ اس علم کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے اس علم کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا ہمارے اوپر حجت نہ بنا بلکہ ہمارے لیے نجات کا اور جنت کا ذریعہ بنا دے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے احسان سے جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرما اللہ جتنے مریض ہیں انہیں صحت و عافیت عطا فرما اللہ جتنے بہن بھائی بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں گھروں میں ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرما اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے احسان سے ہماری نیک دلی مرادیں پوری فرما دے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما ہماری اولادوں کو نیک بنا اور ہماری اولادوں کو ہمیں نیک راستے پہ چلا اپنے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے اللہ شیطان کے راستے ہمارے لیے مسدود کر دے جہنم کے راستے ہمارے لیے مسدود کر دے اللہ جنت کے راستے ہمارے لیے کھول دے جنت میں جانے کے جتنے ذرائع ہیں اللہ وہ ہمارے لیے آسان فرما دے اللہ اپنی رضا کے کام ہمارے لیے آسان فرما اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں سرخرو فرما اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں باعزت بنا اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے ہمیں بچا اللہ دنیا میں بھی سرخرو کر اور آخرت میں بھی سرخرو کر اللہ ہمیں صرف اپنا محتاج رکھ کسی کا محتاج نہ بنا اپنے خزانہ غیب سے ان مساجد اور مدارس کی مدد فرما اللہ انہیں قائم دائم رکھ اور ان کے جتنے خدمت گزار شیوخ منتظمین ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرما انہیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ اور اللہ انہیں اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجا عندنا من اعمالنا اللہ تیری رحمت کا سہارا ہے اعمال کا ہمارا کوئی سہارا نہیں اللہ اپنی رحمت سے ذریعے ہمیں بخشش فرما ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے اللہ ہماری اولاد کو سنوار دے ہمارے دوست احباب کو سنوار دے اللہ اپنی مہربانی سے ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما اپنے پیارے پیغمبر کی رفاقت نصیب فرما اللہ اپنے پیارے پیغمبر کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرما اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما اور جنت الفردوس نصیب فرما اللہ جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر ہے وہ عطا فرما اللہ ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ آپ جانتے ہیں ہم جو کچھ جان پائے ہیں وہ مانگا ہے اور جو رہ گیا ہے اللہ وہ بھی عطا فرما دے ربنا تقبل دعا انک
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.